بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تھوڑی آواز بول. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. حضرات سی وقار اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کرن تو بعد جانوراں دی طرح آوارہ نہیں چھوڑیا، بلکہ انسان نو ایک خوشگوار زندگی گزارن دے اصول اور ضابطے بھی بتائے. اور انسان نو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات دے وچوں اشرف المخلوق بنایا ہے. اور انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء نو دنیا اندر مبعوث فرمایا ہے. انسان دا اور دیگر تمام مخلوقات دا بنیادی جڑا فرق ہے نا، او بنیادی فرق علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام نو کچھ چیزاں دا علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کچھ چیزاں دے نام سکھائے جنہ دا علم فرشتیاں کو نہیں. اس علم دی بنیاد تے اللہ تعالیٰ نے بابا جی آدم علیہ السلام نو فرشتیاں تے فضیلت قرار دیتی، اور علم دی بنیاد تے انسان باقی تمام مخلوقات نالوں اشرف المخلوق ہے. اور جیڑا انسان اللہ تعالیٰ دے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطے دے مطابق
زندگی بسر کردہ ہے، اتنا علم رکھدہ ہے کہ فرائض کی پابندی کر سکے، اتنا علم رکھدہ ہے کہ اپنی زندگی شریعت دے مطابق گزار سکے، تو وہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ جس انسان دے کول علم نہیں، اپنی زندگی شریعت دے مطابق نہیں گزار رہا، اپنی زندگی اندر فرائض کی پابندی نہیں کرتا، قرآن و سنت دے علم کو دور ہے، تو ایسا انسان اشرف المخلوق کیا، ایسا انسان جانوراں نالوں بھی بدتر ہے، بدترین انسان ہے۔ تو آئیے حضرات، دین دا علم سیکھنا اور سکھانا کتنی زیادہ اہمیت دا حامل ہے، اور جنہوں اللہ تعالی نے دین دا علم عطا فرمایا ہے، انہاں دا معاشرے اندر، دنیا اندر، اور اللہ تعالی دے ہاں مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ چونکہ سال دا آغاز ہو رہا ہے، دینی اداریاں دا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کرے ساڑھے دلوں اندر اس علم دا شوق پیدا ہو جائے، محبت بڑھ جائے، تاکہ اسی اپنے دینی اداریاں نو آباد کریے، انہاں نال محبت کریے، اپنے بچیاں نو داخل کروائیے۔ آئیے ذرا پوری توجہ فرمانا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کیا علم رکھنے والا اور لا علم کیا برابر ہو سکتے؟ جس طرح دھوپ اور چھاں برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، اسی طرح عالم اور غیر عالم بھی برابر ہو سکتے نہیں۔ عالم دی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، آئیے سنیے ذرا دھیان نال۔ آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماندے نے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، آپ فرماندے نے عالم دی عابد دی اوپر انی فضیلت ہے، ایک بندہ عالم ہے، ایک بندہ عبادت کرنے والا ہے۔ اے غور فرمانا، عام بندہ نہیں، عبادت گزار بندہ، نمازی بندہ، تہجد گزار بندہ، سارا دن اللہ اللہ کرنے والا، ساری رات اللہ دیاں عبادتاں کرنے والا، اور ایک پاسے عالم آدمی۔ آپ فرماندے نے عالم آدمی دی عابد آدمی تے انج فضیلت ہے جویں میں محمد دی ایک عام بندے تے فضیلت ہے، جویں رسول اللہ دی عام آدمی دے مقابلے فضیلت تے آپ دی شان کنی کو ہے، 1.25 لاکھ پیغمبراں تو زیادہ مقام، 1.25 لاکھ نبیاں دا امام، ساری کائنات دے سردار، اتنی زیادہ فضیلت مصطفیٰ دی۔ آپ فرماندے نے جویں میری فضیلت ایک عام بندے تے وے، اسی طرح عالم آدمی دی فضیلت ایک عابد آدمی دے اتے ہے۔ عام آدمی نہیں، بے نماز نہیں، رب رسول دا نام فرمان نہیں، بلکہ عبادت گزار بندہ
اللہ اکبر اللہ، یا آسان کر کے جو سمجھا دیا، ایک پاسے ایک بندہ ساری رات اللہ اللہ کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، اور ایک پاسے ایک عالم دین آرام فرما رہے ہیں۔ عالم دین دا سونا دوسرے عبادت گزار دی عبادت نالوں بھی زیادہ افضل ہے۔ آگے بڑھیے، آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، عالم آدمی دی عام بندے دے فضیلتے میں جی میں آسمان دے چند دی ستاریاں دے اوپر فضیلتے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے کنیاں شاناں دے دیتیاں نے، عالم آدمی نو کننا مقام دے دیتا ہے۔ آپ فرمان دینے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور لوگو سن لو، علماء او لوگ نے جڑے انبیاء دے وارث ہویا کر دینے، نبیاں دے وارث اگر روئے زمین تے ہے نے تے علماء دی جماعت، علماء کرام انبیاء دے وارث نے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے انبیاء دنیا تو جدوں جاندے نے درموں دینار چھوڑ کے نہیں جاندے، پیسہ روپیہ چھوڑ کے نہیں جاندے، بلکہ انبیاء جاندے نے تے دین دا علم چھڑ کے جاندے نے، دین دا علم چھوڑ کے جاندے نے، علماء انبیاء دے وارث بن جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے ویر علماء کرام دی عزت کریا کر، علماء دی تکریم کریا کر، علماء نال محبت کریا کر، اپنے بچیاں نو بھی دین دا علم سکھا لیں، اپنے بچیاں نو بھی دین دا علم پڑھا لیں۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے نصر اللہ عمران من سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها۔ اللہ دے پاک پیغمبر اس بندے نو دعا دے رہے نے، نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ او دے چہرے نو ترو تازہ رکھن، اللہ تعالیٰ او دے چہرے نو منور کر دین، اللہ تعالیٰ او دے چہرے نو خوشحال رکھن۔ جیڑا بندہ میری حدیث سن دے، میری حدیث سنن تو بعد انہوں یاد کر لیں دے، انہوں سمجھ لیں دے، انہوں اگے لوگاں تک پہنچا دیں دے، نبی پاک فرمان دے نے اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ کر دیں۔ علماء کرام کدی ڈپریشن دا شکار نہیں۔ اکثر لوگاں نو دیکھے ہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے بزنس مین ڈپریشن دا شکار، ساری رات نیند نہیں آندی، نیندیاں گولیاں کھا کے سوندا ہے۔ کدے نہیں دسو گے، کدے نہیں ویکھو گے کوئی عالم دین ڈپریشن دا شکار ہویا ہوئے، نیندیاں گولیاں کھا کے ستا ہوئے۔ کیوں؟ اے دین دا محافظ ہے، اے دین دا چوکیدار ہے۔ فرمایا اللہ دے چہرے نو ترو تازہ رکھ، اور عالم دین جدوں دنیا تو جاندے ہیں چہرہ منور ہوندے، چہرہ چمک رہا ہوندے، دنیا دی زندگی بھی شان والی ہوندی، موت بھی ایمان والی اور شان والی ہوندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے سنیے ذرا دھیان نال، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑی جگہ تے دین دا علم سکھیا جا رہا ہوندہ ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہوندہ ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہوندہ ہے، آپ فرماندے نے اوتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے تے فرشتے اس محفل تے اپنے پراندہ سایہ کر کے کھڑے ہوندے ہیں۔ عام جگہ نہیں۔ ایک بندہ دین دا علم سکھن واسطے کروں نکل پہ ہے، آپ فرماندے نے من سالکا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ۔ نبی پاک فرماندے نے
جیڑا بندہ دین دا علم حاصل کرن نکل پیا ہے، جیڑے رستے تے جا رہے آئے، اے عام رستہ نہیں ہے، عام سڑک نہیں ہے، عام بازار نہیں ہے۔ نبی پاک فرماندے نے بلکہ اے بندہ تے جنت دے رستے تے جا رہے ہیں۔ آپ دین دا علم حاصل کرن جاندے ہیں، جڑی سڑک تے جا رہی ہے عام نہیں، جنت دے رستے تے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھئے، علماء کرام جنہ دین سکھے ہیں، جنہ اج ساڈے تک دین پہنچائے ہیں، جنہ نے بڑیاں محنتاں کیتیاں، جنہ نے دین دا علم حاصل کرنے واسطے لمبے ہزاراں میل دے سفر کیتے نے، فاقے سہ کے اج ساڈے تک دین پہنچا چھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی انہاں دا نام زندہ رکھے ہیں، آج بھی انہاں دا نام چمک رہے ہیں، آج بھی انہاں واسطے دعاواں ہو رہی ہیں، آج بھی لوگ انہاں دا نام پوری محبت دینا لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سننا ذرا دھیان نال، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ او امام نے جنہ حدیث دی سب تو پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی ہے۔ غور فرمانا، اس کتاب دی اندر امام صاحب نے تقریباً 10,000 حدیث نو جمع فرمایا ہے۔ سب تو پہلی کتاب حدیث دی موطا امام مالک 10 لاکھ حدیثاں لکھیاں، اور دنیا اس بات دی گواہ ہے، کسے ایک مسئلے اندر بھی، کسے حدیث دے ایک مسئلے اندر بھی امام صاحب نے کدی سر نہیں جھکایا، امام صاحب نے کسے ایک مسئلے نو نہیں چھپایا۔ سننا دھیان نال، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے بہت بڑے امام، سب تو پہلی حدیث کی کتاب لکھن والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام صاحب نو اے بات حاکم دی طرفوں پہنچ دیئے، اے پیغام پہنچ دیں، امام صاحب فتوہ جاری کر دیو، جیڑا بندہ مجبور کیتا جائے انہوں بیوی نو طلاق دین تے مجبور کیتا جائے، مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماندے نے اوہ وقت حکمران گل سن لین، اگر قرآن و سنتوں دلائل پیش کر دیو پھر تے میں من لوانگا، ورنہ امام مالک دا فتوائے وے جبری طلاق واقع نہیں ہوندی، کسی نو مجبور کیتا جائے طلاق دلوائی جائے او طلاق واقع نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے دا والی جعفر بن سلمان عباسی آندہ امام سن لین، تینوں جیلے بند کر دیوانگے، تینوں سزاواں دیوانگے۔ اللہ اکبر۔ اس فتوے تے سہم کر دیو۔ امام مالک فرماندے نے اوے والی مدینہ جعفر گل سن لین، اے جان جا سکتی ہے پر امام اس مسئلے تے سہن نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نو گرفتار کر لیا جاندہ ہے، اسواری تے بٹھا لیا جاندہ ہے، مدینے دا چکر لوایا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یعنی کہ والی مدینہ امام صاحب نو سوال کرن دی کوشش کر رہے ہیں کہ امام اس مسئلے تے سہن کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ امام صاحب اسواری تے بیٹھے ہوئے مدینے دیاں گلیاں پھرایا جا رہے ہیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں اور لوگوں سن لو، جیڑا بندہ میں نو جان دیں او تے جان دائی ہے، جیڑا نہیں جان دیں او بھی سن لین۔ آنا مالک بن انس، میرا نام مالک بن انس، میرا قصور ہے کہ میں جبری طلاق دا قائل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔
حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مسئلے تے جان دین تک آڑ گئے نے. میں جڑی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، امام صاحب نے اینی دین دی خدمت کی تین، اینیاں حدیثاں لکھیاں، ایک ایک مسئلے دا انہاں تحفظ کیتا ہے. آج ہزاراں سال ہو گئے نے امام صاحب نو دنیا تو گیا. آج بھی لوگاں دے دلاں اندر امام صاحب دی محبت، آج بھی لوگاں دے دلاں اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا پیار. آج بھی لوگ نام لیندے نے، ناک دعاواں کیتیاں جا رہیاں نے. اے تے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. آگے بڑھئے نا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. کون امام احمد ابن حنبل نے؟ جنہاں نے اپنی مسند احمد دے اندر نبی پاک دیاں 40,000 حدیثاں نو جمع کر چھڑے ہیں. 40,000 حدیثاں، 700 نبی پاک دے صحابیاں کولوں مروی روایتاں، یعنی کہ 40,000 حدیثاں جیڑیاں امام صاحب نے مسند احمد دے اندر جمع کیتیاں نے. انہاں نو روایت کرنے والے نبی پاک دے 700 صحابہ نے انہیاں حدیثاں جمع کر دیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ. غور کری میرے ویر، ایتھے بھی وقت دے حکمران میں ٹکر ہو جاندی ہے. خلیفہ مامون دا دور ایک فرقہ ایسا مار دے وجود چاہ گیا جیڑے لوگ کہندے نے کہ قرآن رب دی مخلوق ہے، قرآن اللہ دی مخلوق ہے. تے حضرت امام صاحب تک بھی پیغام پہنچیا کہ اس بات فتوہ جاری کیتا جائے، سین کیتے جان کہ قرآن رب دی مخلوق ہے. حضرت امام صاحب فرماندے نے میرا موقف سن لو، یا قرآن وچوں یا نبی پاک دی حدیث وچوں کوئی دلیل میں نو پیش کر دیو، امام حسین کر دے گا، ورنہ گل سن لو میرا موقف تے لانے وے. قرآن رب دی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن رب دا کلام ہے. قرآن رب دا کلام ہے، مخلوق نہیں. مامون الرشید نے پیغام کلیا، جیڑا جیڑا بندہ ایک گل کہندا ہے نا کہ قرآن رب دا کلام ہے، انہاں نو گرفتار کیتا جائے. اور انہاں وچوں 2 بندے ولید اور ایک اور آدمی، انہاں نو فوری قتل کر دیتا جائے، گردناں اتار دیتیاں جان، اور امام احمد اور دیگر لوگاں نو گرفتار کر کے میرے کو لے آندہ جائیں. پیراں چ بیڑیاں پائیاں گئیاں اور خلیفہ مامون کو پہنچایا جا رہے ہیں. رستے چ خبر پہنچی خلیفہ مامون تے فوت ہو گئے ہیں، معتصم باللہ آ گئے ہیں، اور انہوں مامون رشید وصیت کر گئے ہیں کہ اس بات نے ڈٹے رہنے پکے رہنے، جیڑے لوگ باز نہ آن انہوں نے کڑی تو کڑی سزا دینی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں ایک ساتھی دے نال جیلے پہنچایا جا رہے ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ دے نال ایک اور امام جنہوں گرفتار کیتا گیا ہے اور رسے اندر فوت ہو جاندہ ہے. امام صاحب کلے رہ گئے، جیل چ پہنچ گئے. اللہ اکبر اللہ. خلیفہ معتصم باللہ کہندہ ہے او امام گل سن لیں، ساری دنیا بدل گئی ہے، سارے نے فتوہ دے دیتا ہے کہ قرآن رب دی مخلوق ہے، تو کلا ڈٹیا کھڑا ہے. امام صاحب فرماندے نے میرا آج بھی ہوئی موقف ہے، قرآن و سنت جو دلیل پیش کر دے ہوں میں بھی من جاواں گا. اللہ اکبر اللہ. غور کرے آج ویر، حضرت امام احمد فرماندے نے میرے تے کوڑے برسائے گئے، اتنے شوردار کوڑے مارے گئے، حضرت امام صاحب دی کمر لو لوہان ہو جاندی ہے. اللہ اکبر اللہ. امام صاحب دا سکا چاچا اسحاق کہندا ہے او میرے بھتیجے احمد گل سن لیں، جتے ساری دنیا نے فتوے دے دیتے نے، تم بھی فتوہ جاری کر دے.
حضرت امام فرماندے نے اوے چاچا گل سن لین میں ساری زندگی نبی پاک دے دین نو جمع کیتا ہے نبی پاک دیاں حدیثاں نو جمع کیتا ہے ساری زندگی علم پڑھ دیاں پڑھا دیاں گزر گئی ہے ایک میں ہو سکتا ہے امام اپنی طرفوں فتوہ جاری کر دے وے اللہ اکبر اللہ اے جانتے جا سکتی ہے پر نبی دین حدیث دی چوکی داری اندر فرق نہیں آ سکتا اے جانتے جا سکتی ہیں امام ایک مسئلے تے بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ امام صاحب دی کمر تے 80 کوڑے برسائے گئے اتنے زوردار کوڑے مارے گئے جیڑا جیل والا کوڑے مارن والا کہندا ہے اینی زور دی کوڑا ماریا جاندا سی اگر وہ کوڑا ہاتھی دی کمر تے ماریا جائے تے ہاتھی بھی چلا اٹھدا 80 کوڑے مارے گئے امام محمد کدی بے ہوش ہو جاندے نے کدی ہوش آ جاندا ہے کدے بے ہوشی تاری ہو جاندی ہے امام صاحب جدو رہاؤں کے آئے نا فرماندے نے اللہ اس بندے تے رحم کرے اللہ اس بندے تے رحم کرے جنہیں جیل دی اندر میں نو استقامت دیتی رکھی ہے پتر کہندہ ابو جی ایک کیڑے بندے واسے دعاواں کر دے ہو امام صاحب فرماندے نے ایک بندہ جدو میں نو کوڑے مارے جا رہے سی ایک بندہ میں نو کہن لگا وے امام گل سن لین میں نو پہچانے میں کیا میں تے نہیں پہچاندہ کہندہ میرا نام ابو الحسم میں زمانے دا ڈاکو بندہ چوریاں کرن والا ہاں میں چوری کرنا ہاں پکڑیا جانا ہاں میں نو کوڑے مارے جاندے نے امام گل سن لین آج دی تاریخ تک میں نو 18,000 کوڑے لگ چکے نے میں چوریاں کرن تو بعد نہیں آیا امام تو حق تے ویں تے کیتے کوڑے کھا کے جھک نہ جاؤں میں چوریاں کرن تو باز نہیں آیا امام صاحب کیتے کوڑے کھا کے ڈگمگا نہ جایا دے تسی حق تے ہو اللہ اکبر اللہ تے جیڑا بندہ اے فتوہ دین والا سی نا احمد بن داؤد کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے امام صاحب ساری زندگی اس مسئلے تے ڈٹے رہن قرآن رب دا کلام ہے تے بیٹا کہنے لگا ابا جی تہاڈا کی خیال ہے اس بندے دے بارے امام صاحب فرماندے نے پتران میرا تے او دا پتہ جنازے تی لگ جائے گا ساڑھے پتے جنازے تے لگن گے تے امام صاحب جدوں فوت ہو گئے امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جدوں فوت ہوئے نام گالویر سن والی امام صاحب جنازے اندر 8 لاکھ بندہ شریک ہویا تے 60,000 بیبیاں شریک ہویاں 8 لاکھ بندہ بغداد دی اندر جدر بھی نظر جاندی ہے لوگ ہی لوگ نے انسان نے لوگاں نے اپنے دروازیاں جو پانی بھر کے رکھ چھڑے ہیں کہ لوگ وضو کر لیں اللہ اکبر اللہ 60,000 بیبیاں نے شرکت کی تھی 8 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی امام صاحب دا جنازہ وے کہ تقریباً 20,000 عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اور ایک مسئلے تے ائمہ کرام محدثین ارگن جیلہ سہ لیاں سزاواں سہ لیاں لیکن ایک مسئلے دا اتنا تحفظ کیتا ہے اللہ اکبر اللہ بلکہ کسی اللہ والے نے کیا ہے لولا العلماء لصار الناس کالبہائم اگر اے علماء زمین تے نہ ہوندے آج لوگ انج زندگی گزار رہے ہوندے جی میں جانور زندگی گزار دے اے علماء دیاں محنتاں جان تک دیاں باسیاں لا دیتیاں لیکن رب دے دین دی چوکیداری کیتی ہے
اللہ دے دین دی حفاظت کی تھی، آج دین ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ میں ذکر کرام امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ کون امام بخاری؟ جنہ نبی پاک دیاں 6 لاکھ حدیثاں نو جمع فرمایا، 6 لاکھ، اور 6 لاکھ حدیثاں جمع کرنے واسطے امام صاحب نے سفر کنا کیتا ہے؟ 16,000 کلومیٹر سفر، 16,000، یعنی کہ ایتھوں مندہ سعودی عرب جائیں نا تے 4,000 کلومیٹر بندہ ہے، یا انج نہیں، ایتھوں بندہ کراچی جائیں تقریباً 1,000 کلومیٹر، اور جائیں پھر آئیں 8 چکر کراچی دے لائے نا تے 16,000 بندہ ہے۔ امام صاحب نے 1,000 استاد دا 1,000 استاد نال ملاقات کیتی ہے، 1,000 استاد کو علم پڑھے ہیں، اور 16,000 کلومیٹر سفر کیتے ہیں۔ نبی پاک دیاں 6 لاکھ حدیثاں نو جمع کیتا ہے، انہاں 6 لاکھ حدیثاں بچوں پھر چھان بین کر کے پوری تسلی کر کے صحیح بخاری لکھی ہے۔ 6 لاکھ حدیثاں دے بچوں امام صاحب نے 10,000 حدیثاں نو الگ کیتا ہے، کٹھا کر کے صحیح بخاری لکھ دیتی ہے، اور صحیح بخاری او کتاب ہے جدے بارے پوری امت دا فتوہ ہے، پوری امت دا متفقہ فصلیں، اے مسئلیں، اے فتویں، کتاب اللہ تو بعد، قرآن پاک تو بعد اگر دنیا دی اندر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو دا نام صحیح البخاری ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ 6 لاکھ حدیثاں چوں 10,000 حدیثاں بڑی محنت نہ کڑیاں، جنہ چ شاکی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنت البقیع اندر بے کے 6 لاکھ حدیثاں وچوں 10,000 حدیثاں صحیح بخاری چ جمع کیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام صاحب نو امیر المومنین فی الحدیث کیا جاندہ ہے، لیکن وقت ایسا بھی آیا امام صاحب نو جلا وطن کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام صاحب دے کچھ رشتہ دار سمرقند دے اندر رہندے سن، امام صاحب نو اتھے پہنچا دیتا گیا۔ امام صاحب سمرقند پہنچ گئے۔ اے گل سنی میرے ویر، امام صاحب ان نبی پاک دی حدیث نال پیار کرنے والے، نبی پاک دی حدیث نال انیاں محبتاں کرنے والے، آندے نے اللہ سونیوں اے تیری وسیع زمین وسیع ہون دے باوجود میرے واسطے تنگ ہو گئے، ہن میرا دنیا تے رہن تے جی نہیں کردا۔ اللہ سونیوں دنیا تے رہن نو جی نہیں کردا۔ چند دنوں دے بعد عید الفطر دا دن، یکم شوال، امام صاحب دنیا تو کوچ کر گئے نا، امام صاحب فوت ہو گئے۔ تے جدوں امام صاحب فوت ہوئے نا، اس ٹائمین ایک محدث نو خواب آئی، خواب چکی ویکھ دیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جنت دروازے اتے کھڑے نے، نال جناب صدیق نے، حضرت فاروق اعظم نے، تے اے محدث بیان کر دیں، میں پوچھے اللہ دے پاک پیغمبر تسی آج خیر نال جنت دروازے تے کھڑے ہوئے ہو؟ آپ فرماندے نے آج امیر المومنین فی الحدیث، ساری زندگی میریاں حدیثاں لکھن والا، ساری زندگی میریاں حدیثاں پڑھان والا، آج ساڈا مرید امام بخاری دنیا تو آ رہے آئے، اسی او دا استقبال کرن واسطے کھڑے ہوئے ہیں۔
اور یار کیڑیاں شاناں نے محدثین دیاں، کیڑی عظمتیں حدیث لکھن والے دی، اللہ اکبر اللہ، اور بیان کرن والے جنہاں نے قبر بنائی جنازے اندر شرکت فرمائی وہ بیان کر دینے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دین جدوں قبر بنائی جا رہی سی قبر وچوں خوشبوواں پیاں دیاں سن اور کنے دن تک خوشبوواں دیاں رہیاں۔ اللہ اکبر اللہ، اے مقام انہاں لوگاں دا، اے شان انہاں لوگاں دا جنہاں اپنی زندگی حدیث واسطے وقف کیتی ہے، جنہاں اپنی زندگی اللہ دے دین واسطے وقف کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، علماء نال پیار کریا کر، محبت کریا کر، انہاں دا دست و بازو بنیا کر، علماء دی خدمت کریا کر، دین والیاں دے نال بیٹھیا کر، انہاں نال وقت گزاریا کر۔ اللہ اکبر اللہ، کئی لوگ میں ویکھے نے ہمیشہ علماء دی غیبت کرتے رہیں گے، ہمیشہ علماء دے کیڑے کرتے رہیں گے۔ سن لے ویراں تیان نال کسے عالم دی اگر عزت نہیں کریں گا، کسے عالم دین دے کی چڑو چھالیں گا، کسے عالم دین دی اگر برائی کریں گا، کسے عالم دین تے تبرہ بازی کریں گا، اللہ دنیا اندر بھی دے کل قیامت میں عبرتان شان بنا کے رکھ دیں گے۔ علماء نال محبت کرو تو آڑے دین دے محافظ۔ اے عالم دی عزت اتے عیب جو ترے گا، وچ حیاتی ساری تڑف دائی مرے گا، مولا کرون وانگون اس ظالم نو پھڑے گا، سکیتی توہین اس نے موسیٰ دی شان دی، عالم دی عزت لوگو عزت اسلام دی۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے کسے نال پیار کردہ نا، اگر کسے دا پیار عالم دین آلے، حافظ قرآن آلے، نبی پاک دے دین دا علم پھیلان والے او دے نال پیارے، آپ فرماندے نے او بندہ قیامت نو او دے نال ہی جنت جا رہا ہوئے گا۔ المرء مع من احبا، جنا دنیا دی زندگی جدے نال پیار کر دیں او قیامت نو جنت بھی او دے نال ہی جائے گا۔ جداں پیار علماء نال، اللہ والیاں نال، دین والیاں نال، قیامت نو ظاہری بات دین والیاں نال ہی تے جداں پیار گلوکاراں نال، ایکٹراں نال، زمانے دے بدماش تے بدکاراں نال، قیامت نو انہاں دیاں صفاں چ کھڑا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اللہ والیاں نال پیار نصیب فرمائے، نیک لوگاں دا اللہ ساتھ نصیب فرمائے، اللہ نیک لوگاں دی محبت نصیب فرمائے۔ سننا حضرات آنال سیر اعلام النبوات ایک بہت بڑے محدث دی بڑی شاندار اور بڑی خوبصورت داستان لکھی ہوئی ہے۔ شہر مدینہ، نبی پاک دا شہر مدینہ، ایک نوجوان ایدہ نام ہے عبد الرحمن فروخ، نمی شادی ہوئی، شادی تو بعد مسجد نبیچ گیا، مسجد سے اعلان ہو رہے ہیں اور لوگوں جہاد دی تیاری کر لان۔ عبد الرحمن نے بھی اعلان سنے ہیں، جہاد دی تیاری کرن لگ گیا۔ اپنی بیوی نو کہندا ہے اللہ والی یہ گل سن لین، میرے کول 30,000 روپیہ ہیں، اے سنبھال کے رکھ لے، میں جہاد دے جا رہا ہوں، اگر میں بچ گیا تے غازی ہو کے واپس آ جاواں گا، اگر شہید ہو گیا تے دعا کر دیں۔ اے بندہ جہاد دے چلا گیا،
اللہ دیاں مرضیاں ایسیاں ہوئیاں پیچھے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہو جاندا ہے تے اینو جہاد کردیاں ایک لمبا عرصہ بیت جاندا ہے 27 سال دا عرصہ بیت جاندا ہے اودوں موبائل فون تے ہے ہی نہیں سی کہ باپ نو اطلاعاں کر دتیاں جاندیاں اللہ اکبر اللہ 27 سالاں دے بعد اے بندہ واپس لوٹے ہے چلدا شہر مدینے داخل ہویا نا اپنے مکان تے پہنچیا رات دا ٹائم انہیں جا کنڈی کھڑکائی نا اندر ایک نوجوان بولے ہیں رات دے ٹائم ساڈا دروازہ کھٹکان والا کون بندہ ہے انہوں فکر پہ گئی کہ میرے گھر وچ رہن والا جوان کون ہے آپس اندر تکرار ہو رہے ہیں اندر کھڑا نوجوان کہندا ہے اے مکان میرا ہے اے باہر کھڑا کہی جاندا مکان میرا ہے اللہ اکبر اللہ اے دی بیوی نے آواز پہچان لئی آندھی ہے بیٹا اے آواز سے تیرے ابو عبد الرحمن دی لگ دیئے دروازہ کھول دیتا جائیں دروازہ کھول دیتا جاندہ ہے رات دی طریقی ہیں دونوں باپ بیٹا گلے مل دینے اللہ اکبر اللہ گالے اختصار دینال ذکر کرام بیٹا جا کے سون جاندہ ہے عبد الرحمن اپنی بیوی کل بیٹھا ہے 27 سال دے بعد ملاقات ہوئی ہے آندھا اللہ والی ہیں جدوں میں جہاد گیا سام تینوں 30,000 روپیہ دے کے گیا سام اونا پیسے اندھا کی بنائی وہ پیسے کتھے لائے نہیں آندھی اللہ والے ہو تسی تھکے آئے ہو آرام کر لو تو اڑے پیسے میں ضائع نہیں کیتے صبح روپیے دا حساب دے دیوانگی صبح حساب لے لینا عبد الرحمن بھی سونگی ہیں اے دی بیوی بھی سونگی ہیں ادھر فجر دی آذان نہ ٹائم ہو گیا ہے مسجد نبی اندر آذان گونج دیئے اللہ اکبر عبد الرحمن بیدار ہویا ہے اپنی بیوی نو کہندا ہے اللہ والی ہے جلدی اپنے بیٹے نو بیدار کر دینا جا کے مسجد دی اندر نماز پڑھ لے آندھی حضرت جی پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے گھبران دی لوڑ نہیں ہے تو اڈا بیٹا تے بڑی دیر دا جا چکے ہیں حضرت گھبراؤ نا وہ تے مسجد نبی چ پہنچ چکے ہیں عبد الرحمن اٹھیا وضو کیتا مسجد نبی چ گیا شہر مدینہ مسجد نبی دا محول فجر دی نماز ہوئی نا تے ایک مسجد لگی مصلی لگ گیا تے بڑا سونا نوجوان آکے بہ گیا ہے اے دے سامنے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ مدینے دے 40 بڑے امام اس نوجوان دے سامنے آکے بہ گئے نے تے دور دراز تو طالب علم آئے نے نوجوان دے سامنے بیٹھے ہوئے نے اے نوجوان مصلی رسول تے بے کے نا لوگانو رب دا قرآن پڑھا رہے ہیں تے نبی پاک دی حدیث پڑھا رہے ہیں عبد الرحمن دی نظرہ جم گئیاں نے پتہ نہیں یہ نوجوان کون ہے جنہوں اللہ نے انہی شانہ دے دیتیاں نے انہا مقام دے دیتا ہے مسجد نبی چو بے کے حدیث پڑھا رہے ہیں رب دا قرآن پڑھا رہے ہیں نال دے بندے نو کہن لگا یار ایک گل دا جواب تے دینا اے نوجوان کون ہے جناج مصلی رسول تے بے کے نبی پاک دی حدیث پڑھا رہے ہیں اے بندہ کہن لگا حضرت جی تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے اس نوجوان دیاں تمہاں بڑی دور دور پہ گئیاں نے حضرت جی اس نوجوان دا نام حضرت امام ربیعۃ الرائے رائے اس واسطے کیا جاندہ ہے ایک پاسے مدینے دے سارے امام ہون ایک پاسے کلائے نوجوان ہوئے جیڑی رائے باقی امام دین دینے لوگوں نو چھڑ دین دینے جیڑی رائے اس امام دی ہندی ہے لوگوں نو من لین دینے حضرت صاحب
اے 27 سال دا نوجوان ہے، اللہ نے اینو امام المحدثین بنا چھڑے۔ 27 سال دا نوجوان، 27.5 سالان دے انہوں صحیح نماز ہی کوئی نہیں آندی، نماز آندی ہے تے نماز دا ترجمہ نہیں آندا، مسجد دے آداب نہیں آندے، گھر دے آداب نہیں آندے۔ اور آج 27 سال دے نوجوان فیس بک چلانی آندی ہے، نیٹ چلانا آندہ ہے، اینو کرکٹ کھیلنی آندی ہے، بے ایمانی کرنی آندی ہے، دال آنا آندہ ہے، چوری کرنی آندی ہے، ڈاکہ مارنا آندہ ہے، دنیا دا ہر غلط تو غلط کام کرنا آندہ ہے۔ اگر نہیں آندہ رب دا سچا قرآن نہیں آندہ، پیغمبر دی سچی حدیث کوئی نہیں آندی۔ حضرت صاحب 27 سالان دا جوانے پر رب نے علم بڑا دے چھڑے ہے، اتنی بھاری رائے۔ حضرت امام مالک دا استاد بنیا بیٹھا ہے، امام حسن بصری دا استاد بنیا بیٹھا ہے۔ عبد الرحمن نے گل سنی، یار کیسی شان والے، کیسے مقام والے، ہولی عمر چلا نے انی عزت دے دیتی۔ آندہ یار اے 10ویں پتر کند ہے، کس باپ نو اللہ نے انی شان دیتی؟ اے بندہ کہن لگا حضرت جی اے دے ابو دا نام عبد الرحمن ہے، او 27 سال ہو گئے نے جہاد گئے، پتہ نہیں شہید ہو گیا ہے، او دیاں کوئی اطلاع نہیں۔ عبد الرحمن نے گال سنی تے اکھاں بے پیاں، اکھاں میں آنسو آ گئے نے، واللہ تے میرا ہی پتر ہے جنہوں ایڈیاں شاناں دے دیتیاں، جنہوں ایڈا مقام دے دیتا ہی، اٹھ دے تے کارا جاندہ ہے، اپنی بیوی دے کول بیٹھا ہے، آندہ اللہ والیے لے آؤنا پیسے آندہ حساب تے دینا۔ آندھی حضرت جی ایک گلنا جواب تسی بھی دیونا، یا تانوں اے پتر قیمتی لگ دے یا 30,000 روپیہ قیمتی لگ دے؟ آندہ اللہ والیے اے 30,000 دی کیوں کہتے، ایوں 30,000 روپیہ ایڈے قیمتی بیٹے دی جوتی اتوں مار دیوان۔ آندھی حضرت جی او 30,000 لا کے تواڈے بیٹے نو دین دا عالم بنا چھڑے۔ اتنے بڑے علماء جنہ دین دی اتنی حفاظت کیتی ہے، اتنی حفاظت کیتی ہے۔ لو آخری گل سنو، اللہ نے شانہ کنیاں دیتیاں نے، اللہ نے مقام کنہ دیتا ہے۔ آیا صدی دے بہت بڑے عالم جنہوں بچہ جاندہ ہے، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ۔ اس مرد کلندر نے نبی پاک دے دین اینی چوکی داری کیتی ہے، ایسی حفاظت کیتی ہے۔ علامہ صاحب نے جدوں ختم نبوت کتاب لکھی نا، فرماندے نے 27ویں رات ماہ رمضان دی 27ویں رات مسجد نبی دی اندر، اے 27ویں رات نو میں جدوں کتاب مکمل کر لینا تے میں کچھ دیلی لیٹ گیا ہوں، مسجد نبی چ لیٹ گیا ہوں، اللہ اکبر اللہ، تے میں لیٹے آواں تے خواب دے اندر جگاں دے پیر دی زیارت ہو جاندی ہے۔ حضور دا دیدار ہو گیا، نبی پاک دی زیارت ہو گئی۔ کیسے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہاں نو سامنے بے کے جنہاں نے نبی پاک نو دیکھے، اور کیسے خوش نصیب نے جنہاں نو خواب جو حضور دی زیارت ہوئی۔ آپ فرماندے نے جنہیں خواب جو میں نو ویکھے ہے انہیں حقیقت جو میں نو ہی ویکھے ہے، شیطان میری تصویر بنا ہی نہیں سکتا، بنانے کی میں سکتا ہے، اللہ نے سونا ہی نہ بنایا ہے۔ حسین ہے دعا کرو اللہ سانو بھی خواب جو وخا دے، اللہ ہر مسلمان حضور دی خواب جو زیارت کروا دے۔ حوض کوثر تے ویکھنا ہی ویکھنا ہے، جنت تے انشاءاللہ ویکھنا ہی ویکھنا ہے۔ دعا کرو اللہ دنیا دی زندگی اندر بھی خواب سے زیارتاں کروا دے۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی، اے اللہ دے کے جمال محمد نو
سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا جاواں صدقے میں حسن محمد دے جنہیں شمس و قمر شرما چھڑیا ایڈا حسین میرا نبی اور رب بدر منیر بنایا ہے نالے لقب سراج عطایا ہے جنہ وکھیا ہے حسن محمد دام انہاں اپنا آپ لٹا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نون سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا او واہ واہ بلیاں نے میری جناب دیاں جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں سونے کھولیاں بلیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڑیا اللہ دے کے جمال محمد نون سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا گل سنن والی یہ ویر علامہ صاحب فرماندے نے میں جدوں لیٹیا نا تے خواب چ نبی پاک دی زیارت ہوئی اون جی میری اکھ کھلی نا تے مسجد نبی دا مؤذن اینا کلمیاں تے پہنچ چکیا سی اشہد ان محمد رسول اللہ اذان ہو رہی ہے فرماندے نے میں صبح دا ٹائم ہو گیا تے اپنے اساتذہ دے کول گیا مدینہ یونیورسٹی دے اساتذہ کول گیا میں جا کے ساری گل سنا دی تھی نا اللہ اکبر اللہ تے استاد کہن لگے بیٹا احسان گل سن لین اے جیڑا تو نبی پاک دی ختم نبوت تے کام کر چھڑے ہے جیڑا تو نبی پاک دی ختم نبوت دی چوکیداری کر چھڑیے اے جیڑی ختم نبوت تے کتاب لکھ دیتی ہے انج لگدا ہے تیری نجات لیے کتاب کلی کافی ہے علماء دے نال محبت کرو علماء نال پیار کرو علماء دے دست و بازو بنو دینی مدارس دا خیال کرو دینی مدارس واسے کھڑے ہو جاؤ اپنے بچیاں نو مدارس سے بھیجو میں کلاں والے دی بات سنی انہیں کیا جس بندے دے 10 پتر نے 12 پتر نے ایک بچہ بھی دین دا علم نہیں رکھدا ایک بچہ بھی قرآن دا علم نہیں رکھدا ایک بچہ بھی نمازی نہیں او سمجھ لیں دنیا تو گیا ہے تے اوترا ہی گیا ہے جدے مرن تو بعد دا پتر دعا کرنے والا ہی نہیں جدے مرن تو بعد او دی قبر تے کوئی جان والا ہی نہیں جدے مرن تو بعد او دے واسے کوئی دعا کرنے والا نہیں وہ کہدی اولاد چھڑ کے گیا ہے وہ انجی گیا ہے جی میں بے اولادہ ہی دنیا تو ٹر گیا ہے اس واسے پائیو اپنے بچیانوں 10 بچے نے 5 بچے نے 2 نے ایک ہے دین آنے پاسے لاؤ دین دا علم سکھاؤ اور قیامت قریب ہے جہالت عام ہندی جا رہی ہے جہلاں عام ہندے جا رہے ہیں لوگ جہلاں کلوں مسائل پوچھ رہے ہیں اپنے بچیانوں دین دا علم سکھاؤ بنیادی طور تے مدارس دی اندر پہ جو مضبوط علماء بناؤ تاکہ دین دا تحفظ ہو سکے دین دے نال ساڈا بھی پیار ہو سکے کل قیامت والے دن اسی بھی اللہ والے اور دین والے دیاں صفحہ اندر کھڑے ہو سکیے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین